بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ خلا میں جائیں، چند گھنٹے بعد واپس آ جائیں اور دیکھیں کہ زمین پر 100 سال گزر چکے ہیں، سب بدل چکا ہے مگر آپ ویسے کے ویسے۔ یہ کوئی فلم نہیں، یہ ہے ٹائم ڈیلیشن، وقت کا رک جانا۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو سائنس ہر روز ثابت کر رہی ہے اور قرآن نے صدیوں پہلے بتا دیا تھا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نمبر 1، سائنسی ثبوت۔ جی پی ایس سیٹلائٹس خلا میں روشنی کے قریب رفتار سے گھومتی ہیں۔ ان کی گھڑیاں روزانہ زمین کی گھڑیوں سے 38 مائکرو سیکنڈز آگے چلتی ہیں۔ اگر یہ فرق درست نہ کیا جائے تو جی پی ایس روزانہ میلوں غلط جگہ بتائے گا۔ یعنی خلا میں وقت تیز چلتا ہے، زمین پر وقت سست، وقت بدلتا ہے، بہتا ہے، کبھی رک جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دو جڑواں بھائیوں پر تجربہ۔ دو جڑواں بھائی، ایک زمین پر، دوسرا خلا میں روشنی کی رفتار سے سفر پر جاتا ہے۔ 100 سال بعد جب وہ لوٹتا ہے تو زمین والا بوڑھا اور خلا والا تقریباً ویسے ہی جوان۔ یہ تجربہ ٹائم ڈیلیشن کا زندہ ثبوت ہے۔ وقت ہر جگہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ یہ نظام بنایا کس نے؟ ایک ایسا نظام جو وقت کو جھکا دے، کشش سے کھیل جائے، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی اعلیٰ علم والے کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اب ہم بات کریں گے نمبر 2، قرآن کی۔ قرآن کا پہلا انکشاف۔ سورہ حج کی آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ اللہ ہے جس کے نزدیک ایک دن تمہارے شمار کے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہ پہلا اشارہ ہے کہ وقت اللہ کے نظام میں انسان کے وقت جیسا نہیں۔ قرآن کا دوسرا انکشاف۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ آسمان سے زمین تک حکم نازل کرتا ہے، پھر وہ حکم ایک دن میں اس کی طرف لوٹتا ہے جس کی مقدار تمہارے حساب کے مطابق 1000 سال کی ہے۔ یعنی فرشتے ایک دن میں اتنا سفر طے کرتے ہیں جو انسانی حساب سے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہی تو ریلیٹیوٹی ہے، یہاں رفتار سے وقت بدل جاتا ہے۔ قرآن کا تیسرا انکشاف۔ سورہ معارج کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہ ایکسٹریم ٹائم ڈیلیشن کا تصور ہے۔ ایک دن جو 50,000 سال کے برابر، یعنی وقت ہر ڈائمینشن میں مختلف بہتا ہے۔ قرآن کا چوتھا انکشاف۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے انہیں کئی سال تک سلائے رکھا، پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ وہ دیکھیں وہ کتنی مدت ٹھہرے۔ 300 سال گزر گئے مگر انہیں لگا چند گھنٹے سوئے ہیں۔ یعنی ٹائم پرسیپشن بدل گئی۔ قرآن کا پانچواں انکشاف۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس شخص کو 100 سال کے لیے موت دی، پھر زندہ کیا۔ اس نے کہا، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا۔ 100 سال گزر گئے مگر اس نے وقت کو چند لمحے محسوس کیا۔ یہ قرآن کی سب سے حیران کن مثال ہے۔ یہاں انسانی وقت رک گیا مگر کائناتی وقت چلتا رہا۔ اب ہم بات کرتے ہیں، کیا واقعی آج کی سائنس نے ان سب باتوں کی تصدیق کی؟ جی بالکل۔ 1905 میں آئنسٹائن نے کہا، وقت ہر جگہ ایک جیسا نہیں بہتا، رفتار بڑھے تو وقت سست ہو جاتا ہے، کشش بڑھے تو وقت جھک جاتا ہے، یہی ہے ٹائم ڈیلیشن۔ لیکن قرآن نے یہ بات 1400 سال پہلے بتا دی تھی کہ وقت رک بھی سکتا ہے، یہ بدل بھی سکتا ہے، اور اللہ کے لیے ایک دن 1000 سال بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، وقت صرف گھڑی کی سوئی نہیں، یہ ایک جال ہے جسے اللہ نے پھیلایا، موڑا اور اس پر پوری کائنات رکھی۔ اب سوچیں، اگر انسان خلا میں جا کر وقت کو بدل سکتا ہے تو خالق کائنات کے لیے ایک دن اور 1000 سال میں کیا فرق ہے؟ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔